اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاہبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدری و کونی امر کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے ابلیس کو حکم دیا تو بہشت سے اتر جا، یعنی تو نے میرے حکم کی جو نافرمانی کی اور میری اطاعت سے جو خارج ہو گیا، تو اب تجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تو یہاں غرور کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیل و حقیر ہے۔ یہ معاملہ اس کے الٹ ہے جس کا اس نے قصد کیا تھا، اور اس کی مراد کے خلاف اسے بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر ابلیس نے مہلت کی مطالبہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ اسے روز قیامت تک مہلت دے دی جائے، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، بے شک تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کو پورا کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، ارادے اور مشیت کے مطابق تھا کہ جس کی نہ مخالفت کی جا سکتی ہے اور نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ بیان فرمایا ہے کہ جب اس نے ابلیس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی اور ابلیس کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی ہے، تو اس نے دشمنی اور سرکشی شروع کر دی اور کہا، وہ کہنے لگا مجھے تو نے گمراہ کیا ہی ہے، تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا، یعنی جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے معنی ہیں یعنی جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ دیگر ائمہ تفسیر نے بیان فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح تو نے مجھے ہلاک کیا، میں بھی تیرے ان بندوں کے لیے بیٹھوں گا جنہیں تو اس شخصی اولاد میں سے پیدا کرے گا جس کے سبب تو نے مجھے دور کیا ہے۔ میں ان کے لیے یعنی حق اور نجات کے رستوں پر بیٹھوں گا کہ انہیں اس سے گمراہ کر دوں تاکہ یہ تیری عبادت نہ کر سکیں اور تجھے واحد اللہ شریک نہ مانیں، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد حق کا راستہ ہے۔ امام احمد نے صبرہ بن اوفا کی روایت کو بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان ابن آدم کے لیے اللہ کے رستوں پر بیٹھ گیا ہے، مثلاً وہ اسلام کے رستے پر بیٹھ جاتا ہے، ابن آدم سے کہتا ہے کیا تو اسلام کو قبول کر کے اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین اور اپنے باپ کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان راہ ہجرت میں بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اور اپنے آسمان کو چھوڑ رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا ہو، مگر مومن شیطان کی نافرمانی کر کے ہجرت کر لیتا ہے، پھر وہ مومن کے لیے راہ جہاد پر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے، چنانچہ تو جنگ کرے گا تو تو مارا جائے گا، تیری بیوی سے کوئی نکاح کر لے گا، تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا، مگر مرد مومن شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، یا اگر شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ فرمان الہی، پھر میں ان کے آگے سے اور پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا اور ان کے دائیں اور بائیں سے بھی۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں آگے سے آنے کے معنی یہ ہیں کہ میں انہیں آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کر دوں گا، اور میں پیچھے سے آنے کے معنی یہ ہیں کہ میں انہیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دوں گا، اور میں دائیں کی طرف سے آنے کے معنی یہ ہیں کہ میں ان پر دین کے معاملے کو مشتبہ کر دوں گا، اور بائیں طرف سے آنے سے مراد یہ ہے کہ میں گناہوں اور نافرمانیوں کی خواہش ان میں پیدا کر دوں گا۔ الغرض اس سے مراد خیر و شر کی تمام رستے ہیں کہ خیر سے وہ انہیں روکے گا اور شر کی ان کے دل میں محبت پیدا کرے گا۔ حکم بن ابان نے اکرمہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، اس لیے کہ اوپر سے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ میں شکر گزاروں سے مراد مواحد دین ہے۔ ابلیس نے گو یہ گمان اور توہم کی وجہ سے کہا تھا، مگر امر واقع اسی طرح ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا میں، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال یقیناً سچ کر دکھایا، چنانچہ سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس ابلیس کو ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آخرت کے متعلق شک میں ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم متمیز کر دیں، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے کہ شیطان کسی بھی طرف سے انسان پر مسلط ہو۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے اور کبھی بھی ان کے پڑھنے میں ناغہ نہیں کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور اپنے دین میں اور دنیا میں اور اپنے اہل میں اور مال میں عافیت و سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور میرے دائیں طرف سے بھی اور میرے اوپر سے بھی، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے اچانک کسی مصیبت میں ڈال دیا جاؤں۔ امام وقی فرماتے ہیں اس آخری جملے کے معنی یہ ہے کہ میں زمین میں نہ دھسا دیا جاؤں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔